انسانی معاشرت نے نیا روپ دھارا۔ تسخیر کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اب انسانوں نے مضبوط اور بلند پہاڑوں پر ڈیرا ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تعمیری علم کے نئے خد و خال وجود میں آئے اور انسان نے پہاڑوں کو تراشنا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے فن تعمیر کا شاہکار وجود میں آ گیا۔ انسان کے قدموں تلے بلندیاں کیا آئیں کہ دماغ ہی آسمان پر پہنچ گیا۔ غرور و تکبر انتہا کو پہنچ گیا۔ مسافروں کے ساتھ برا سلوک کیا جانے لگا۔ طاقت پر بہت گھمنڈ تھا تو کمزوروں کو دبایا جانے لگا، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ ہی جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق سامی نسل سے تھا۔ آپ ان کے قدیم ترین پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ کی قوم عاد، جو کہ شمالی عرب یعنی کہ موجودہ یمن، عمان، وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ قوم جو تھی، قوم عاد، غالباً اتنی کامیاب تھی اور اتنی پھیلاؤ تھا اس قوم کا کہ جو موجودہ پرشین گلف سے لے کے ریڈ سی تک، جو خلیجی عرب جسے کہتے ہیں، وہاں ان کا پھیلاؤ تھا۔ اتنے کامیاب تھے۔ ان کا دارالحکومت لیکن یمن میں حد الموت تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے۔ عرب قوم عاد کو بائدہ یعنی کہ ہلاک ہونے والی قوم بھی کہتے تھے، یا عرب عربہ، خالص عرب۔ 13 قبائل کے اوپر مشتمل یہ قوم عاد کو عاد اولا یعنی کہ عاد کی پہلی قوم بھی قرار دیا گیا۔ یہ قوم جو تھی، ریسرچرز کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 ہزار سال قبل عیسوی میں اس کا ریکارڈ قائم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اشارہ بھی ہے۔ اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کی جانشین بھی قرار دیا گیا۔ قرآن مجید اس قوم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، سنیں۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جو انہی کے ہم قوم تھے۔ مؤثر انداز سے توحید کے دلائل دیے، اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ یہ پہاڑوں کے کلیجے تراش کے جو تمہاری نصب محل بنا رہے ہو، یہ ایک دن ٹوٹ کے ہواؤں میں بکھر جائیں گے، اور تم آغوش موت میں ایسے پڑے ہوگے کہ تمہیں جو ان قوموں کے ساتھ ہوتا ہے۔
کیا پتا یہ کوئی کسی کا بستر تھا؟ آپ مجھ جیسے کوئی خاندان، ایک کنبہ، حیران کن بات یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیپ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ، اپنے پیروں کو زمین پر جمائے رکھو، اور اس کا سبق یہاں سے زیادہ کہیں محسوس نہیں ہوتا. تو ہم تو صرف زمین پہ جمائے نہیں، ہم تو زمین کے اندر جمے ہیں. لیکن پھر بھی انسان کے مغرور ہونے کی حد، اس کا ٹیسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. چند ریسرچرز کے مطابق 3000 سال قبل عیسوی سے لے کے ہمیں اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ انسان نے نہ جانے کس طرح لیکن پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بنائے، آبادیاں بنائیں. ہمیں یہ ثبوت یمن میں ملتا ہے، ہمیں یہ ثبوت موجودہ سعودی عربیہ میں ملتا ہے، اردن کی طرف ملتا ہے. لیکن یہ ایک چیز ضرور ثابت ہوتی ہے کہ یہ قوم جو تھی واقعی یقینی طور پہ ایک بہت ہی بڑی طاقتور قوم تھی. یہاں جنہوں نے آباد کیا تھا اسے، وہ بھی بت پرست تھے. یہ جو بت نظر آ رہا ہے جس کی 2 آنکھیں اور ایک ناک ہے، منہ لیکن نہیں ہے. یہاں پیچھے جو آپ کو ایک سوراخ نظر آ رہا ہے، یہاں ان کا شامن، منک جو بھی کہیں وہ رہا کرتا تھا. اور اس سوراخ کے ساتھ وہ دروازہ ہے، گھر ہے، کھنڈر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو سوراخ ہے وہاں جانور قربان کیے جاتے تھے اور ان کا خون یہاں نکلتا تھا. اس کا نشان یہ رہ گیا، خالق کا نشان چاروں طرف ہے. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہ ہو. عالی شان محل اور ان کی آباد بستیاں
اور ان کے رانا قد ان کے اندر تفاخر اور تکبر پیدا کرتے رہے، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو مسلسل نظر انداز کیا اور اپنی دنیاوی عیش و عشرت کو، دنیاوی ساز و سامان کو ہی مقصود حیات سمجھ لیا، تو پھر اللہ کا سخت عذاب ان پر طاری کر دیا گیا۔ میں رب الخالی، اب یہ ریگستان جو کہ اب تو بالکل ہی خالی لگتا ہے لیکن بہت آباد تھا، رونق والا تھا۔ یہ قوم جو تھی بہت کامیاب تھی، ان کا سارا رقبہ جو تھا، آبادی جو تھی، جو موجودہ یمن ہے، یہاں سے لے کے عمان سے لے کے پورے خلیج کو لیتے ہوئے عراق تک تھے، اور ان کا تخت جو تھا وہ یمن تھا۔ اس قوم کو کہا جاتا ہے، سائنس میں ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ قوم جو تھی، اتنی آباد جو تھی، یہ ان کا نام و نشان کہاں گیا ہے؟ وہی جو ریت تھی رب خالی، اس میں دفن ہو گئی۔ ان لوگوں کو کنسٹرکشن، انجینئرنگ، عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں یوں ذکر کرتے ہیں، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو، راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ سی کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ جو نافرمان تھے ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ قرآن مجید اس کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ آسمان سے کالے پرندے اترے، ان لاشوں کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ تو کیا تم نے کسی کو بچا ہوا دیکھا؟ وہ مسلسل آندھی تھی جو 7 دن رات ان پر پوری قوت کے ساتھ ان کی بستیوں کو اجاڑنے کے لیے اور ان کے وجود پر قیامتیں توڑنے کے لیے برپا کر دی گئی، اور پھر کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی طرح وہ قاداور قوم کے لوگ پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ کا یہ اسلوب ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت رشد دیتا ہے، اور جب پیغمبروں کی توہین ہوتی ہے اور لوگ ان کی دعوت کو مسترد کر دیتے ہیں اور حجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ امام ساوی کے مطابق آپ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مکہ چلے گئے اور ساری زندگی وہیں آپ نے گزاری، لیکن چند ریسرچرز کے مطابق
آپ آکاف کے قریب وادی برہود میں گئے اور اپنی بقایا زندگی وہاں گزاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زمین جو تمہارے لیے بنائی ہے اس پہ پھرو، اس پہ خدا کی نعمتیں رحمتیں ڈھونڈو، تلاش کرو، دیکھو۔ اب یہ حسن نظر ہے کہ ہم لوگ جب ان کھنڈرات کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ خدا کا منظر ضرور نظر آتا ہے، اس کی موجودگی نظر آتی ہے، اور فی البدی ہمارے اس غار میں موجود ہیں جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے آرام فرمایا تھا۔ یہ زمین جس پہ میں کھڑا ہوں ان کے مطابق یہ 3 میٹر مزید گہری تھی، اور یہ زمین بھر بھر کے یہاں تک آ گئی ہے، تو اصل زمین جو ہے وہ 3 میٹر نیچے ہے اس سے۔ یہاں جو انہوں نے تحقیقات کی ہے اس کے مطابق یہاں، میں بلکہ تھوڑی سی روشنی ڈال کے آپ کو شاید دکھانے کی بھی کوشش کروں، یہاں جو ہے ایک کھڑکی تھی، آپ کو اندازہ ہوگا اگر نظر آ رہا ہے تو یہاں ایک کھڑکی تھی جہاں سے روشنی بھی آتی تھی اور ہوا بھی آتی تھی۔ یہاں دوسری طرف اب ہمیں سر بچا کے جانا پڑتا ہے کیونکہ زمین اونچی ہو گئی ہے، تو اس طرف
آپ شام کی طرف گئے, بیت المقدس بھی گئے, اور کرتے کراتے آپ کا سفر حضر الموت کے علاقے میں ہوا, اور یہ وہ جگہ ہے جو کہ یمن میں کہلاتا ہے موجود تھا. اب وہ جگہ جو ہے آدھا کچھ حصہ یمن میں ہے اور کچھ حصہ عمان میں آتا ہے. شہر ہے سلالہ. وہاں آپ گئے, وہیں آپ نے تبلیغ کی, وہیں آپ نے سب کو راہ راست پر لے کر آئے, اور وہیں آپ خدا کے پاس واپس چلے گئے, اور وہیں آپ مدفون ہیں. قرآن مجید میں ان سارے واقعات کو ہماری عبرت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح وہ توانا, طاقتور اور قد آور قومیں آج اپنا وجود بھی کھو چکی ہیں, اور ان کے نشان بھی آپ کو نہیں ملتے کہ ان کی نسلیں باقی ہوں, تو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں, اس کے حکم کی تعمیل, اس کے سچے رسول کی اتباع کر کے اپنی زندگی کو نور نور کرنا چاہیے.